دیکھیں معاملہ یہ ہے ہی لڑائی کا، یہ امن کا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ مختلف ملکوں کے جو ان کے جو حکمران ہیں اور جو سپہ سالار ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں، جو ان کے سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، سفارتی مدد جاری رکھیں گے، اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اصولی موقف کی حمایت کا نہیں ہے، یہ معاملہ کلیئر کٹ جنگ کا ہے اور جہاد کا معاملہ ہے۔ جہاد انیشیٹ ہونے کا اگر یہ موقع نہیں ہے قرآن کے مطابق، ہاں جی، قرآن کے مطابق اگر جہاد کو انیشیٹ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے تو پھر کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ قرآن نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھیں جہاد انیشیٹ 3 مقامات پر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر کوئی انویڈر حملہ کرے۔ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر جہاد کے احکام ہیں، لیکن جہاد کے عمومی احکام الگ ہیں۔ جو جہاد کا مقام فرضیت ہے وہ 3 مقامات پر۔ ایک تو یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سورہ حج کے اندر، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، پھر سورہ حج کے اندر فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان لوگوں کو جہاد کرنے کی اور قتال کرنے کی اجازت ہے، لڑائی کرنے کی اجازت ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا۔ لہٰذا ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو تو آپ ان کے خلاف لڑ جہاد پڑیں، فرض ہو جاتا ہے، جیسے فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یا کوئی انویڈر حملہ ور ہو آ کے جنگ مسلط کر دی، جنگ مسلط کرے، آپ اس کے خلاف حملہ لڑائی شروع کر دیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم بھی نہیں ہو رہا اور آپ کے اوپر کسی نے حملہ بھی نہیں کیا، ساتھ والی بستی، کسی قریبی بستی کے اوپر کسی نے ظلم کسی کیا، مسلمان بھائی پر، کسی اس کے اوپر ریاست پر۔ ایسی صورتحال میں قرآن نے بہت کلیئر کٹ اور بہت سخت الفاظ میں یہ فرمایا ہے، سورہ نساء کی جھنجھوڑا ہے، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ اب تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اب تم کیوں نہیں لڑتے؟ لہٰذا یہ معاملہ لڑائی کا ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ۔ وہ بچے، عورتیں، کمزور مرد، وہ چیخیں ان کی آپ کو سنائی دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر دنیا کی کان پر جوں نہیں رینگتی اور وہ کوئی عملاً ایکشن نہیں لیتے اور 58 اسلامی ملک ان کی مدد کو نہیں آتے، تو یہ امتحان اصل میں 58 اسلامی ملکوں کا ہے، ان کے سربراہوں کا ہے، ان کے سپہ سالاروں کا ہے۔ ان سب کو جواب تیار رکھنا چاہیے قیامت والے دن اللہ کو دینے کے لیے۔ اور خاص طور پر پاکستان، دیکھیں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے اوپر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار جو کیا تھا وہ فلسطینیوں نے کیا تھا، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی ان کے اوپر مشکل وقت آیا انہوں نے نعرے لگائے، یا جیش پاکستان کا نام لیا، پاکستان کی فوج کا نام لیا، پاکستان کا نہیں، یا جیش پاکستان باقاعدہ پکارا انہوں نے پاکستان کو بلایا۔ لہٰذا اس کے باوجود اگر ہماری جو فوج ہے وہ اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اور وہ علاقائی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ داخلی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، خارجی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے ان کی مدد اس وقت فرض ہے۔ اور اگر یہ کر رہے ہوں اور اپنے حساب سے کر رہے ہوں تو شاید یہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اور اگر یہ مدد نہیں کر رہے تو پھر یہ اللہ کو دینے کے لیے، میں نے تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جواب تیار کر رکھیں جو انہوں نے اللہ کو دینا ہے قیامت والے دن۔